وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، آیا ان پر ہمارا عذاب رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دن کو سو رہے تھے. غفلت کے وقت عذاب آتا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے قرآن شریف سامنے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر جمیل میں ہیں، لوگ سر بسجود ہے، تو کیسے عذاب آئے گا؟ بیات بات یبی تو مانا رات گزارنا، اور قال یقیل قیلولہ کے معنی ہے سونا، دوپہر کو آرام کرنا. سنت طریقہ ہے کہ آدمی رات کو بھی کچھ جاگا ہو، دن میں بھی کام کاج کرے، تو دوپہر کے وقت کمر سیدھی کر لے. اس کو قیلولہ کہتے ہیں. ہمارے طلباء سوتے ہیں، پھر ان کو جگانے کے لیے ناظم کو جانا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں حکم تو قیلولے کا ہے اور آپ کے سورہ کرتے ہیں. کثرت سے سونا ٹھیک نہیں. میں رات کو مبسوط سرخسی میں ایک مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا. مجھے جن محبوب کتابوں سے بہت عشق ہے دیوانگی کی حد تک، ان میں ایک مبسوط بھی ہے. تو وہ مسئلہ مل گیا، لیکن 3 بج رہے تھے. بس میں نے وضو کیا اور سورت اعراف اور ادھر ادھر سے کچھ دیکھنے لگا، اتنے میں مؤذن صاحب کی اذان شروع ہوئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم احسان. امام ابو حنیفہ کے استاد اور استاد الاستاذ ابراہیم نخعی تہجد میں دعا کرتے تھے، اللہم اکثر عبادتی و اقلل نومتی، خدایا میری عبادت بڑھا دے اور نیند کم کر دے. نیند کیا ہے؟ کبھی ٹیک لگاتے تو سستی نہیں آئے گی. تو مجھ جیسے بیمار پریشان حال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم نے لپیٹ میں لیا ہے. میں 3 گھنٹے کی جگہ 5 گھنٹے پڑھاؤں گا، یوں ٹیک نہیں لگاؤں گا. اورنگزیب عالمگیر جن کا جھنڈا حکومت کا برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک لہرایا جا رہا تھا، 97 سال کی عمر میں ایک انگریز ملنے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے ململ کا کرتا پہنا تھا اور لٹے کی شلوار تھی، اور ململ کی پگڑی سر پر تھی، سامنے ایک بڑا سا زمرد لگا ہوا تھا. اور کہاں پیچھے کیم خواب کے تکیے لگے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا، یوں بیٹھو، یوں احکامات، یوں احکامات. اور میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کے ہوتے ہوئے تو انگریز یہاں نہیں کامیاب ہو. 97 سال کا بوڑھا اور باہمت کتنا ہے. تو دوپہر کو آرام بے شک کرے، لیکن آپ مسجد کے آداب، نماز کے اوقات، ہماری نماز بھی الحمدللہ خوب فقہ حنفی کے عین مطابق، احادیث کے مطابق، بس اذان کے آس پاس فوراً اٹھے اور جلدی تیار ہو جائے. محسوس بھی نہ ہو کہ یہاں آپ سوئے، کیونکہ اللہ کے گھر کا تقدس اور نظافت قائم رکھنا ہمارا فرض ہے.